مخرج نمبر 5۔ مخرج نمبر 4 ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس کے اندر، جو کہ قاف کا مخرج تھا۔ قاف، موٹا قاف جو نقطوں والا ہے۔ مخرج نمبر 5 جو ہے یہ بھی کاف کا مخرج ہے، لیکن یہ چھوٹا کاف، اس کو بولتے ہیں لائٹ کاف، باریک کاف۔ یہ کش والا کاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں سے پڑھا جاتا ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ کون سا ہے؟ تو پڑھتے ہیں قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ نے میری پچھلی کلاس اٹینڈ کی ہے تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، قاف کا مخرج ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، ٹھیک ہے، وہ قاف کا مخرج تھا جو نقطوں والا ہے۔ اور اس کاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، ٹھیک ہے، جو کہ میں نے ڈسکس بھی کیا تھا۔ تو یہ یہاں پر امیج میں آپ دیکھیں کہ یہاں اس سے تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں، وہ تالو کا سافٹ حصہ ہوتا ہے، نرم حصہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے بتایا کہ قاف کے مخرج سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر، تو یعنی کہ پہلے یہاں پر تھا، تو اب منہ کی طرف ہم تھوڑا سا ہٹے اور یہ تالو کا سخت حصہ آ گیا، اس سے آگے سافٹ حصہ ہے اور یہاں پر تالو کا سخت حصہ ہے۔ تو اس سخت حصے کے اوپر جب آپ زبان کی جڑ لگائیں گے تو پھر یہ کاف کا مخرج ہے جو چھوٹا کاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آیا اس کی آواز سیم جگہ سے آ رہی ہے۔ اگر تو اس کی آواز سیم جگہ سے آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ آپ اس لیٹر کی آواز اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کاف، کاف۔ آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ آپ اس کی پریکٹس کریں اور غور سے دیکھیں۔ کا، دیکھیں زبان کی جڑ اوپر تالو کے سخت حصے میں لگ رہی ہے اور باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف، کاف، ہم کھول کے پڑھیں گے، کاف، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثالیں پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم آگے والا مخرج پڑھیں گے۔ اس کی مثالیں شروع کرتے ہیں۔ کاف زبر کا، کاف زبر کا، باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ اور جگہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، زبان کی جڑ تالو کے سخت حصے پہ لگے گی تو یہ کاف ادا ہوگا۔ کاف، اس کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کاف پیش کو، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے۔ کا، کی، کو، کا، کی، کو، ٹھیک ہے۔ اب آگے والی ہے ساکن ما قبل مفتوح، حمزہ کاف زبر اک، ٹھیک ہے، یہاں پر آواز تھوڑی سی ریلیز ہوگی، اک، ٹھیک ہے، تھوڑی سی آخر میں آواز آئے گی، تو اس کو بولتے ہیں آواز کا جاری رہنا، ٹھیک ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے۔ تو یہاں پر یہ پڑھیں گے اک، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف پیش اک، حمزہ کاف پیش اک، ٹھیک ہے، بغیر جوڑ کے پڑھیں گے، اک، ایک، اک، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کاف زبر کا، تا زبر تا، کا تا، لمبا نہیں کرنا، یاد رکھیے گا دونوں کے اوپر زبریں آ رہی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب زبر زیر پیش آتی ہے کسی بھی حرف کے اوپر اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تو پڑھیں گے کا تا، با زبر با، کا تا با، ٹھیک ہے، کا تا با، کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کی تا، تا کو لمبا کریں گے، اس کے بعد الف ہے،
تو رول یہ ہے یہاں پر کیونکہ الف مدہ ہے، جب الف سے پہلے زبر آتی ہے تو اس کو لمبا کرتے ہیں ایک الف کے برابر. کیتا با دو پیش بن، کتابن کتابن. کاف پیش کو، تا زیتی کوتی، با زبر با کوتیبا کوتیبا. تا کاف زبر تک، تا پیش تو تک تو. میم واو پیش مو، تک تو مو. نون زبر نا، تک تو مونا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی میم کو لمبا کریں گے. واو ہے، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر بھی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. تو اس کو پڑھیں گے تک تو مونا، تک تو مونا. حمزہ کاف زیر ایک، حمزہ کاف زیر ایک. را الف زبر را، ایک را. میم دو پیش من، ایک رامن، ایک رامن. شین کاف پیش شک، را دو پیش رن، شک رن، شک رن. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مخرج نمبر 5 جو کہ کاف کا مخرج تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں سے پڑھتے ہیں. اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں. ایکسرسائز کی یہاں پر موجود ہے، قرآن پاک پہ اس کو پڑھیں. جس جگہ کے اوپر یہ کاف آئے گا اس جگہ کو کوشش کریں کہ اس کو ایگزیکٹ جگہ سے پڑھیں تاکہ جو ہے وہ حرف صحیح طریقے سے ادا ہوں. اگر اس حرف کے اندر کسی قسم کی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے تو کائنڈلی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں تاکہ آپ کو جو ہے اس کا آنسر ملے. اور اس کورس کی ویڈیو کو ریگولر دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے مخارج حروف جو ہیں وہ آ جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر مخرج نمبر 6 کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.